أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وَاذْكُرُوا إِن كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ چھٹا جرم دیکھ لیجئے، وَلَا تَقْعُدُوا، اور مت بیٹھو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر ایک راستے میں، تُوعِدُونَ، تم دھمکاتے ہو، ڈراتے ہو لوگوں کو یہ نہ کرو۔ یہ بھی اب تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ مدین کی بستی کو جو راستے جاتے تھے وہاں پر یہ دو مقاصد کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ غالباً یہ تالمود میں ہی پڑھا تھا، تالمود کی بھی ایک مقام وہ جو دیکھا تھا غالباً وہیں آتا ہے کہ ایک تو اس نے شعیب علیہ السلام سے منع کرتے تھے، اور ایک یہ کہ وہاں بیٹھ کے ڈاکے ڈالتے تھے، کوئی بھی بستی میں گیا اور اس انسان کو لوٹ لیتے تھے، حتیٰ کہ وہاں تو ایسے تک لکھا ہے کہ کپڑے بھی اس کے اتروا لیتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا کہ جو تم بستیوں کے ناکوں پر بیٹھ جاتے ہو، لوگوں کو لوٹتے ہو، ایک یہ نہ کرو، یا یہ اس اعتبار سے منع کیا کہ دیکھو تم جو آنے والوں کو روکتے ہو اللہ کی توحید کے لیے جو میرے پاس آتے ہیں ان کو مت روکو۔ اور اس میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی طرف کہ کسی زمانے میں کفار مکہ نے بھی یہی کام شروع کر دیے تھے۔ جو بھی آتا تھا مکہ مکرمہ میں پہلا میسج سے یہی ملتا تھا کہ یہاں ایک آدمی ہے علیہ باللہ اور اس کے دماغ میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے اور وہ ان بتوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کے پیچھے نہ جانا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو انصاری ہیں جب یہ آئے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے حج میں عجیب تماشا دیکھا۔ منا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیموں میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کی توحید، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو تم ایک مانو اور تم میرا ساتھ دو۔ اور وہ کہتے تھے ہم نے دیکھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے یعنی باہر نکلتے تھے تو ان کے چچا ابو لہب اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، وہ مٹی پھینکتے تھے اور کہتے تھے کسی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، اور کہتا تھا میں اس کا چچا ہوں اور لوگوں یہ ہمارے قبیلے میں جھوٹا ہے علیہ باللہ۔ جب ایسی صورتحال آ جائے تو لوگ آخر انسان ہی ہوا کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم سوچتے تھے کہ ایک آدمی ہمیں ایک چیز کی دعوت دیتا ہے، اس کا خاندان، چچا، باقی لوگ اس کو کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، آخر یہ ہے کیا مسئلہ؟ تو ہم مل بیٹھے اور ہم نے کہا یہ کہیں وہی آدمی تو نہیں جس کا یہودی تذکرہ کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر علیہ السلام نے آنا ہے، اور پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کی توفیق ہوئی۔ یہ پرانی حرکت ہے، پرانا شیوا ہے خدا کے دشمنوں کا کہ جب بھی کوئی اصلاح کی تحریک، جب بھی اللہ کے اچھے بندے کسی بستی کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہیں بدنام کرتے ہیں۔ 6 جرائم ہو گئے۔ 7واں جرم وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو من آمنا، جو ایمان لاتا ہے، بہی، اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بولو بھائی، غلط ہوگا تو ٹھیک کر لیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایک، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ، دونوں صحیح۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو من، اس انسان کو، آمنا جو ایمان لاتا ہے، بہی، بہلہ، اللہ پر۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو من آمنا جو کوئی ایمان لاتا ہے، بِشُعَیب، شعیب علیہ السلام کے ساتھ، یعنی شعیب علیہ السلام پہ جو ایمان لاتا ہے تم اس کو روکتے ہو۔ یہ تمہارا 7واں جرم ہے۔ فَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور 8واں جرم تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں عوجا، عیب تلاش کرتے ہو۔
اللہ کی راہ میں اللہ کے دین پہ اعتراضات پیدا کرتے. یہ 8 جرائم ہیں اب تک پائے جاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام سے روکنا، لکھنا ان کے خلاف، ان کے دین پہ اعتراض کرنا، اور خود مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو وہ بھی اس میں ہوتے ہیں کہ حدیث پہ اعتراض، فلاں چیز پہ اعتراض، فلاں چیز پہ اعتراض. ایک ہی چیز رہ گئی تھی قرآن پاک، اور والعیاذ باللہ ہمارے دور میں ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کی قرأتوں کو اب ماننے سے انکار کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن تو بس ایک ہی طرح نازل ہوا تھا، باقی اور کوئی اس میں قرأت نہیں تھی. یہ گمراہی ہی نہیں ہے، کفر کے قریب قریب کی حرکت ہے. زیادہ محتاط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وگرنہ فقہا نے لکھا تو یہ ہے کہ کوئی آدمی قرآن پاک کی متواتر قرأت کا انکار کرے تو یہ انکار کفر ہے. آپ کے یہاں امریکہ میں ہیں ایسے لوگ جو قرآن پاک کی اس ایک قرأت حفص کے علاوہ، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت کے علاوہ کسی قرأت کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. والعیاذ باللہ وہ کفر ہے. قرآن 7 قرأتوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ قرأتیں جو متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہیں ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ان کے 8 جرائم گنے اور پھر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب تم لوگ تھوڑے تھے. فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہاری آبادی کو بڑھا دیا. یہ خدا کے انعام کا ذکر ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی بستی، قوم، لوگ تھوڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ کر دے تو یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے. فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہاری کثرت کر دی. امریکہ میں مسلمان بہت تھوڑے ہی ہوں گے، ظاہر ہے جب بھی آئے ہوں گے. اب دیکھ لو لاکھوں کے حساب سے الحمدللہ مل جاتے ہیں. فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہاری تکثیر کر دی، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا. اور جب کسی غیر مسلموں کی بستیوں میں مسلمان زیادہ ہو جائیں تو یہ خدا کا احسان بھی ہے، اللہ کا انعام بھی ہے. یہاں سے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر بھی اس کا کر دیا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت ہو گئے ہیں تو لہذا مذہب دین ہمارا محفوظ ہو گیا ہے، بلکہ جب تک ذمہ داریاں انسان پوری نہ کرے تب تک یہ بات نہیں کہی جا سکتی. وگرنہ ہوتا یہ ہے کہ اقلیت ہوتی ہے اور ذرا غافل ہوئے اور اکثریت نے اپنے اندر ہڑپ کر لیا، ہضم کر لیا. اس عمل کو روکنا چاہیے مسلمانوں کو، اور اس عمل کو جب تک یہودیوں نے نہیں روکا وہ قوم نہیں بنے. یہودیوں کو ابھی پچھلے 200-300 سال میں یہ عقل آئی ہے کہ جہاں بھی ہم گئے ہیں اور جا کر دوسری قوموں میں ہم خلط ملط ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا اپنا معاشی نظام بناؤ اور جس ملک میں جاؤ معیشت اپنے ہاتھ میں رکھو، دوسروں کے پیسے پہ انحصار ہی نہ ہو. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان کا تعلیم اپنا نظام رکھو جہاں بھی جاؤ، وگرنہ ہمارے بچے جائیں گے جو کچھ پڑھیں گے گم ہو جائیں گے. اور انہوں نے اپنا تعلیمی نظام ایسا مرتب کیا کہ ابھی 60s تک یہ حال تھا، آج سے 45 برس پہلے بھی، کہ بہت سے ادارے تھے جہاں یہودی تعلیم نہیں پا سکتے تھے. انہوں نے کہا چلو تم اپنے ادارے اپنے پاس رکھو، ہم اپنے ادارے کھڑے کر لیتے ہیں. اور اب انہوں نے 50 برس میں ایسے ایسے شاندار ادارے کھڑے کیے ہیں پوری دنیا میں کہ وہاں لوگوں کے لیے اب داخلہ لینا دشوار. قومیں اس طرح بنا کرتی، محض آبادی کی کثرت اور اس کا کوئی انتظام نہ کیا جائے کہ ان کی روحانی زندگی، ان کی تعلیمی زندگی، ان کی اخلاقیات کی زندگی، ان کے تعلیم کا نظام آخر یہ کیسے بچے گا. تو پھر محض کثرت آبادی کچھ نفع نہیں دیتی، بلکہ علیہ باللہ اس دین سے ارتداد شروع ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو روکنا چاہیے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ مسلمان وہاں کی مقامی آبادی میں
جو مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں اپنے دین کے لیے محنت کریں، اپنے بچوں کو رکھیں، وہیں پڑھائیں، اپنے ادارے قائم کریں، اور جس دین کو وہ بچانا چاہتے ہیں اس دین کو اس زبان میں لائیں گے تب کام بنے۔ ہمارے زمانے میں علیہ باللہ یہ بات جن لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے ان میں وہ ایک کافر بھی ہیں، مرزائی۔ یہ جو 6 ریاستیں روس کی آزاد ہوئی ہیں، 2 سال کا عرصہ نہیں مرزائیوں نے گزرنے دیا، اور ہر جگہ پر ہر اسٹیٹ میں انہوں نے قرآن پاک انہی کی زبان کے ترجمے میں بھجوا دی کہ تم قرآن پڑھو۔ کئی تاجر وہ جو وہاں سے کتابیں لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ سارے علاقے تو رہے ہیں نا حنفیوں کے گڑھ، خوارزم ہے، بخارا ہے، سمرقند ہے، بلخ ہے، یہ ساری بستیاں 1000 برس کے قریب حنفیوں کے مرکز رہے ہیں، تو وہاں تو کتب خانے ہیں، ایک سے ایک بڑا کتب خانہ ہے اب تک، اور وہاں سے کتابیں آتی ہیں قلمی نسخے افغانستان کے راستے سے پشاور پاکستان۔ تو کئی مرتبہ ان تاجروں سے کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور وہ قرآن پاک جو لاتے ہیں تو وہ قادیانیوں کے اپنے عقیدے کے اپنی ان کی ٹرانسلیشنز وہاں کی لوکل لینگویجز میں، اور وہاں وہ دھڑا دھڑ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے فضل کیا، یہ تو اللہ نے اس امت پہ احسان کیا کہ گورباچوف سے اور اس کے بعد کے لوگوں سے ملنے گئے تھے یہ مرزا طاہر جو مر گیا ہے، اور ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ وہاں کی ایک سٹیٹ انہیں مل جائے، پیسہ بھی، تعلقات بھی، جو ان کے دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یو این اے میں اور یو این او میں اور فلاں جگہ پہ سب تعلقات استعمال کیے۔ خدا نے احسان کیا کہ انہوں نے کسی ریاست کو وہاں خرید نہیں لیا۔ اگر ریاست ہو جاتی ان کی اور دنیا میں کوئی پہلی قادیانی حکومت وجود میں آ جاتی تو جس اسلام کے لیے ہمیں ایک چپا نہیں ملتا کہ ہم نافذ کریں، یہ بدبخت اپنے ہاں نافذ بھی کر لیتے اور دنیا بھر میں کہتے کہ یہ ہے جی اسلام جو ہم نے نافذ کیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ختم نبوت میں اور ان کے عمائدین، ان کے بڑے حضرات الحمدللہ ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وقتاً فوقتاً دیکھنے سننے میں سامنے آتی رہتی ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ مسلمان جہاں بھی جائیں، تعلیمی ادارے، معاشی نظام، اپنا مذہب، دین، اس کو جب تک وہ اپنے بچوں میں قائم نہیں رکھیں گے، جب تک اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اذ کنتم قلیلا فکثرکم، اللہ کا یہ انعام یاد کرو جو تم پر ہوا ہے کہ تم لوگ تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وانظروا، اور یاد رکھو، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، انجام کیا ہوا بگاڑنے والوں کا، جنہوں نے فساد مچایا خدا نے ان کا انجام کیا کیا۔ بنی اسرائیل، انہوں نے فساد مچایا، تمہارے ہمسائے ہیں، تم ان کو دیکھو ان کا کیا حال ہوا، کیا حشر ہوا، اور اللہ تعالی نے ان لوگوں کو کیسے رسوا کیا۔ تم ان چیزوں پر غور کرو۔